اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام کیا۔ یہ کوئی سادہ سی دعا نہیں ہے، یہ ایک بہترین مثالی معاشرے کے لیے ایک سماجی تجزیہ ہے۔ اور ناکام قومیں کون سی ہوتی ہیں؟ ناکام قوم میں ہمیشہ علم کے ہونے کے باوجود گمراہ یا سرکش ہو جاتی ہے۔ علم بغیر اخلاق کے مغضوب ہے اور جذبات بغیر علم کے زوال ہیں۔ سورۃ فاتحہ تو ایک بہترین راہ دیتی ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبع مثانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری انسٹرکشن دی۔ قرآن ایک تھراپی ہے، قرآن ایک علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس۔ ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے ایک مثالی معاشرہ کیسے پروان چڑھتا ہے، ایک مثالی معاشرے کو تشکیل کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سورۃ فاتحہ کی چند آیات کو بیان کیا۔ آج ہم اسی ایک مثالی معاشرے کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ ایک مثالی معاشرے کو کیسے پروان چڑھاتی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے جو میسیج ہے وہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ایک مثالی معاشرے کے لیے کامیاب اور ناکام معاشروں کی پہچان یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں تاریخی شعور دیتا ہے۔ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے انعام کیا، یہ کوئی سادہ سی دعا نہیں ہے، یہ ایک بہترین مثالی معاشرے کے لیے ایک سماجی تجزیہ ہے کہ کامیاب معاشرہ کون سا ہے۔ کامیاب معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسٹرکشن ملی وہ کیا ملی؟ اے اللہ صراط الذین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا انعمت علیہم، جن لوگوں پہ اللہ آپ نے انعام کیا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب ہم اسی سے آگے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کامیاب قومیں وہ ہوتی ہیں جن پر انعام ہوا ہوتا ہے۔ اور ناکام قومیں کون سی ہوتی ہیں؟ ناکام قوم میں ہمیشہ علم کے ہونے کے باوجود گمراہ یا سرکش ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال شیطان ہے۔ شیطان علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوب، یا اللہ مغضوب لوگوں پہ نہیں، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، سورۃ فاتحہ وہ سورہ ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے ایک مثالی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ جو آیت ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علم بغیر اخلاق کے مغضوب ہے اور جذبات بغیر علم کے زوال ہیں۔ یہ ایک تلخ سچ ہے جو آج کی دنیا پر پورا اترتا ہے۔ علم کے بغیر اخلاق مغضوب ہے اور جذبات بغیر علم کے زوال ہیں، گمراہی ہیں۔ جذبات جتنے مرضی اچھے ہوں لیکن اس میں علم نہیں ہے، اور علم بغیر اخلاق کے مغضوب ہے۔ یہ ایک ایسا تلخ سچ ہے جو آج کی دنیا پر 100% پورا اترتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، سورۃ فاتحہ ایک مثال معاشرے کے لیے جو کردار ادا کرتی ہے نا، اس میں فرد کو ذمہ دار بناتی ہے، طاقت کو جواب دہ بناتی ہے، معاشرے کو اخلاقی سمت دیتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ روز سورۃ فاتحہ پڑھتا ہو مگر ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، زنا کرتا ہو، جبر کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، فریب دیتا ہو، مکاری کرتا ہو، رشوت وہاں پہ ہو، بے ایمانی وہاں پہ ہو، ناانصافی معمول ہو، اور انا کو خدا بنا کے بیٹھے ہوں، تو مسئلہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں
سورۃ فاتحہ کے اندر نہیں ہے، مسئلہ ان کے پڑھنے والوں کے اندر ہے۔ سورۃ فاتحہ تو ایک بہترین راہ دیتی ہے، ایک راستہ دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ایک روشنی دیتی ہے، ایک نور دیتی ہے کہ ایک مثالی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین سے دیکھیں، پھر الرحمن الرحیم پہ آئیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اصل میں سورۃ فاتحہ ایک مثالی معاشرے کو کس طرح سے مثالی معاشرہ بنایا جا سکتا تھا، ان 7 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سبع مثانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری انسٹرکشن دی کہ اگر ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہو نا، ایک مثالی معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے جو لا ہے، جو اصول ہے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے، سورۃ فاتحہ سے بہتر کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ کو نا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی سطحی اور کمزور فہم کی علامت ہے۔ یہ سورت ایک مکمل فکری، اخلاقی اور سماجی فریم ورک دیتی ہے جو ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو ایک بہترین مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو سورۃ فاتحہ کے اندر یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر یہ جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن ایک تھراپی ہے، قرآن ایک علاج ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ثواب سمجھا ہے، ہم نے اس کو صرف اور صرف ثواب سمجھا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم اس معاشرے میں پستی کا، ذبوحالی کا، ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔